السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا تھا. اس بارے میں ایک روایت میں عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور پوچھا، اے بلال، کیا وجہ ہے کہ تم جنت میں مجھ سے آگے رہتے ہو؟ جب کل شام میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی چاپ سنی ہے. حضرت بلال نے عرض کیا کہ میں جب بھی اذان دیتا ہوں تو 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں، اور جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں وضو کر لیتا ہوں، اور میں خیال کرتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے مجھ پر 2 رکعت ادا کرنا واجب ہے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر یہی وجہ ہے. ایک دوسری روایت میں یوں مذکور ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے صبح کی نماز کے وقت فرمایا، بلال، مجھے بتاؤ جو سب سے زیادہ امید والا عمل تم نے اسلام میں کیا ہو، کیونکہ میں نے بہشت میں اپنے آگے تمہارے قدموں کی چاپ سنی ہے. حضرت بلال نے کہا، اپنے نزدیک تو میں نے اس سے زیادہ امید والا عمل اور کوئی نہیں کیا کہ جب بھی میں نے رات کو یا دن کو کسی وقت وضو کیا تو میں نے اس وضو کے ساتھ نماز ضرور پڑھی ہے، جتنی بھی میرے لیے پڑھنا مقدر تھی. یہ بخاری کی روایت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر آپ ہو گئے، بلکہ صرف یہ کہ پاکیزگی اور مخفی عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا کہ وہ جنت میں بھی اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں جس طرح دنیا میں تھے. جیسا کہ گزشتہ روایت میں بھی ذکر ہوا تھا کہ عید کے روز حضرت بلال نیزہ پکڑ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے تھے اور پھر قبلہ رخ نیزہ گاڑتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں عید پڑھاتے تھے. تو بہرحال ان کا یہ اعزاز ان کی پاکیزگی اور عبادت کی وجہ سے جنت میں بھی اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا، اور ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وسلم نے ان کو ایک نظارے میں دیکھا. ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے جنت کی طرف رات کو لے جایا گیا تو میں نے قدموں کی چاپ سنی. میں نے کہا، اے جبرائیل، یہ قدموں کی چاپ کیسی ہے؟ جبرائیل نے کہا، یہ بلال ہیں. حضرت ابوبکر نے کہا،
حضرت ابوبکر نے کہا کہ اے کاش میں بلال کی ماں کے بطن سے پیدا ہوتا، اے کاش بلال کا باپ میرا باپ ہوتا اور میں بلال کی طرح ہوتا۔ کیا اعلیٰ مقام ہے اس بلال کا جسے وقت میں حقیر سمجھ کر پتھروں پر کھینچا جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر خواہش کر رہے ہیں کہ کاش میں بلال ہوتا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے ابتدائی صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے، اس طرح تحریر فرمایا ہے کہ بلال بن رباح جو امیہ بن خلف کے حبشی غلام تھے، ہجرت کے بعد مدینہ میں اذان دینے کا کام انہی کے سپرد تھا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے اذان کہنا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن جب حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں شام فتح ہوا تو ایک دفعہ حضرت عمر کے اصرار پر انہوں نے پھر اذان کہی، جس پر سب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ گیا۔ چنانچہ وہ خود اور حضرت عمر اور دوسرے اصحاب جو اس وقت موجود تھے اتنے روئے کہ ہچکی بند گئی۔ حضرت عمر کو بلال سے اتنی محبت تھی کہ جب وہ فوت ہوئے تو حضرت عمر نے فرمایا آج مسلمانوں کا سردار گزر گیا۔ یہ غریب حبشی غلام کے متعلق بادشاہ وقت کا قول تھا۔ ایک موقع پر حضرت خلیفہ مسیح ثانی نے مستورات سے خطاب فرماتے ہوئے احمدی مستورات سے یہ فرمایا، آیت قرآنی جو ہے کہ المال والبنون زینت حیات دنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب و خیر عملا۔ المال والبنون زینت الحیات دنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب و خیر عملا۔ یہ بیان فرمائی اور اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت بلال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک ہی چیز ہے جو باقی رہنے والی ہے اور وہ ہے الباقیات الصالحات۔ وہ کام جو خدا کے لیے کرو گے باقی رہے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آج ابو ہریرہ کی اولاد کہاں ہے، مکان کہاں ہے، کوئی جائیداد نہیں، اولاد نہیں، ہم نہیں جانتے کہاں اولاد ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن ہم جنہوں نے نہ ان کی اولاد دیکھی، نہ مکان دیکھے، نہ جائیداد دیکھی، ہم جب ان کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ چند دن ہوئے ایک عرب آیا، اس نے کہا کہ میں بلال کی اولاد میں سے ہوں، اور اس نے معلوم نہیں سچ کہا تھا یا جھوٹ، مگر میرا دل اس وقت چاہتا تھا کہ میں اس سے چمٹ جاؤں کہ یہ اس شخص کی اولاد میں سے ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اذان دی تھی۔ آج بلال کی اولاد کہاں ہے، ہم نہیں جانتے تو اولاد ہے بھی کہ نہیں، اور ہے تو کہاں ہے، اس کے مکان کہاں ہیں، کوئی جائیدادیں نہیں ہمیں نظر آتی، اس کی جائیداد کہاں ہے، مگر وہ جو اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اذان دی تھی وہ اب تک باقی ہے اور باقی رہے گی، اور یہ وہ نیکیاں ہیں جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ حضرت بلال سے 44 احادیث مروی ہیں۔ صحیحین میں 4 روایت آئی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت 3 لوگوں سے ملنے کی بہت مشتاق ہے، علی، عمار اور بلال۔ ایک دفعہ حضرت عمر حضرت ابوبکر کے فضائل بیان کر رہے تھے، آپ نے حضرت ابوبکر کے فضائل بیان کرتے ہوئے حضرت بلال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ بلال جو ہیں ہمارے سردار ہیں۔ فضائل بیان کر رہے ہیں حضرت ابوبکر کے، اور وہاں حضرت بلال بیٹھے ہوئے تھے، تو
تو آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ یہ بلال جو ہیں ہمارے سردار ہیں اور حضرت ابوبکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی، کیونکہ حضرت ابوبکر نے حضرت بلال کو غلامی سے آزاد کروایا تھا خرید کر۔ عائض بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت سلمان، حضرت صہیب اور حضرت بلال کے پاس جو ایک مجمع میں تھے، ابو سفیان آئے تو اس پر ان لوگوں نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ کی تلواریں اللہ کے دشمن کی گردن پر اپنی جگہ پر نہ پڑیں۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے کہا، کیا تم قریش کے معزز اور ان کے سردار کے بارے میں ایسا کہتے ہو؟ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابوبکر جب آپ نے ان کی باتیں یہ کرتے سنا کہ صحیح طرح ہم نے بدلہ نہیں لیا ان سے، تو حضرت ابوبکر کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ آپ نے فرمایا کہ تم قریش کے سردار کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو، اور اس کے بعد پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، شاید تم نے انہیں ناراض کر دیا ہے۔ اگر تم نے انہیں ناراض کیا تو یقیناً تم نے اپنے رب کو ناراض کیا۔ اس پر حضرت ابوبکر ان کے پاس آئے اور کہا، اے پیارے بھائیو، میں نے تمہیں ناراض کر دیا۔ حضرت ابوبکر تو یہ بات لے کے گئے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ان کو کچھ روکیں گے ٹوکیں گے، لیکن الٹا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ان لوگوں کو ناراض کر دیا۔ اور حضرت ابوبکر کا بھی دیکھیں کیا مقام تھا، فوری طور پہ واپس گئے، ان لوگوں کے پاس گئے، ان غریب لوگوں کے پاس، اور انہوں نے کہا، پیارے بھائیوں، میں نے تمہیں ناراض کر دیا؟ انہوں نے کہا، نہیں، اے بھائی، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے، کہ ایسی کوئی بات نہیں، آپ نے انہیں ناراض نہیں کیا۔ حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا جبکہ آپ جعرانہ میں جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے قیام فرما تھے۔ حضرت بلال آپ کے ساتھ تھے۔ ایک اعرابی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھ سے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا نہ فرمائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، تمہیں خوشخبری ہو۔ اس پر بدوی کہنے لگا کہ مجھے ابشر، یعنی تمہیں خوشخبری ہو، آپ بڑی دفعہ کہہ چکے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اور حضرت بلال کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو موسیٰ اور حضرت بلال کی طرف متوجہ ہوئے جیسے کوئی ناراض ہو، اس کی طرف نہیں دیکھا، پھر بدوی کی طرف، ان کی طرف متوجہ ہو گئے، ان دونوں کی طرف، اور فرمایا کہ اس نے بشارت کو رد کر دیا، میں اس کو خوشخبری دے رہا ہوں، اس نے اس خوشخبری کو رد کیا، بس تم دونوں یہ بشارت قبول کر لو۔ ان دونوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے قبول کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا، اس میں سے اپنے دونوں ہاتھ اور چہرہ دھویا اس پانی سے اور اسے کلی کی۔ پھر فرمایا، تم دونوں اس میں سے پی لو اور دونوں اپنے چہروں اور سینوں پر انڈیل لو اور خوش ہو جاؤ۔ چنانچہ ان دونوں نے وہ پیالہ لیا اور ویسے ہی کیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ تو پردے کے پیچھے سے حضرت ام سلمہ نے انہیں پکارا کہ جو تم دونوں کے برتن میں ہے اس میں سے کچھ اپنی ماں کے لیے، یعنی حضرت ام سلمہ ام المومنین کے لیے بھی بچاؤ۔ تو ان دونوں نے ان کے لیے اس میں سے کچھ بچا دیا۔ حضرت علی بن ابو طالب روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے 7 نقیب عنایت فرمائے ہیں اور مجھے 14، یعنی دگنے نقیب عطا ہوئے ہیں۔ ہم نے عرض کیا، وہ کون ہیں؟
حضرت علی نے کہا میں، میرے دونوں بیٹے اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حمزہ اور ابو بکر اور عمر اور مصعب بن عمیر اور بلال اور سلمان اور مقداد اور ابو ذر اور عمار اور عبداللہ بن مسعود۔ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کیا ہی اچھا انسان ہے، وہ تمام موذنوں کا سردار ہے، اس کی پیروی کرنے والے صرف موذن ہی ہوں گے اور قیامت کے دن سب سے لمبی گردنوں والے موذن ہی ہوں گے۔ حضرت زید بن ارقم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کتنا ہی اچھا انسان ہے کہ شہداء اور موذنوں کا سردار ہے اور قیامت والے دن سب سے لمبی گردن والے حضرت بلال ہوں گے، یعنی بڑی عزت کا مقام ان کو ملے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کو جنت کی اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی دی جائے گی اور وہ اس پر سوار ہوں گے۔ بس بلال کی اہلیہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور سلام کیا، فرمایا کیا بلال یہاں ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ نہیں، گھر آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لگتا ہے تم بلال سے ناراض ہو۔ میں نے کہا وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور وہ ہر بات پر یہی کہتے ہیں کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کی بیوی کو فرمایا کہ بلال مجھ سے جو بات تم تک پہنچائیں وہ یقین سچی ہوگی اور بلال تم سے غلط بات نہیں کرے گا، بس تم بلال پر کبھی ناراض نہ ہونا، ورنہ اس وقت تک تمہارا کوئی عمل قبول نہ ہوگا جب تک تم نے بلال کو ناراض رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کی مثال تو شہد کی مکھی جیسی ہے جو میٹھے پھلوں اور کڑوی بوٹیوں سے بھی رس چوستی ہے، مگر جب شہد بنتا ہے تو سارے کا سارا شیریں ہو جاتا ہے، سب میٹھا ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال کی اہلیہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت بلال جب بستر پر لیٹتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہم تجاوز عن سیئاتی واعذرنی باللاتی، اے اللہ تو میری خطاؤں سے درگزر فرما اور میری کوتاہیوں کے بارے میں مجھے معذور سمجھ۔ حضرت بلال سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے بلال غریبی میں مرنا اور امیری میں نہ مرنا۔ فرمایا کہ غریبی میں مرنا، امیری میں نہ مرنا۔ میں نے عرض کیا کہ وہ کیسے، یہ کس طرح ہو کہ میں غریبی میں مروں اور امیری میں نہ مروں، کہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رزق تمہیں عطا کیا جائے اسے سنبھال کر نہ رکھنا، اور جو چیز تم سے مانگی جائے اسے منع نہ کرنا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میں ایسا نہ کر سکا تو کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہی کرنا ہوگا ورنہ آگ ٹھکانا ہوگی، یعنی کسی سائل کو دھتکارنا نہیں، اور یہ نہیں کہ صرف جوڑتے رہو اور خرچ نہ کرو، خرچ کرنا بھی ضروری ہے۔ حضرت بلال کی وفات سے حضرت بلال کی وفات حضرت عمر کے دور خلافت میں 20 ہجری میں دمشق شام میں ہوئی۔ بعض کے نزدیک آپ کی وفات حلب میں ہوئی، اس وقت حضرت بلال کی عمر 60 سال سے زائد تھی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت بلال کی وفات 18 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی تدفین دمشق کے قبرستان میں باب الصغیر کے پاس ہوئی۔ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ حضرت بلال کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس حوالے میں سے بعض باتیں پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن بات کی جو تسلسل ہے اس کی وجہ سے یہاں دوبارہ ایک دو باتیں شاید آ جائیں، شروع کی باتیں۔
حضرت بلال حبشی تھے، عربی زبان نہیں جانتے تھے اور عربی بولتے تھے، بولتے ہوئے وہ بہت سی غلطیاں کر جاتے تھے۔ مثلا حبشہ کے لوگ شین کو سین کہتے تھے، چنانچہ بلال جب اذان دیتے ہوئے اشہدو کو اسدو کہتے تو عرب لوگ ہنستے تھے، کیونکہ ان کے اندر قومی برتری کا خیال پایا جاتا تھا، حالانکہ دوسری زبانوں کے بعض الفاظ وہ خود بھی نہیں ادا کر سکتے۔ مثلا وہ روٹی کو، عرب جو ہیں روٹی کو روٹی نہیں کہہ سکتے، روتی کہیں گے، تے بولیں گے ٹے کے بجائے، اور چوری کو جوری کہیں گے، چے نہیں بول سکتے، جیم بولیں گے خود عرب بھی۔ جس طرح غیر عرب فرمایا کہ جس طرح غیر عرب عربی کے بعض الفاظ ادا نہیں کر سکتے، اسی طرح عرب بھی غیر زبانوں کے بعض الفاظ نہیں ادا کر سکتے، لیکن قومی برتری کا جو نشہ ہے اس میں وہ یہ بات سوچتے نہیں کہ ہم بھی تو بعض الفاظ نہیں استعمال کر سکتے دوسری زبانوں پہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کے اسادوں پر دوسرے لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا تم بلال کی اذان پر ہنستے ہو، حالانکہ جب وہ اذان دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش پر خوش ہوتا ہے، اور تمہارے اشہدوں سے اس کا اسدو کہنا خدا تعالیٰ کو زیادہ پیارا لگتا ہے۔ بلال حبشی تھے اور حبشی غلام بنائے جاتے تھے اس زمانے میں، بلکہ گزشتہ صدیوں میں بھی، قریب کی صدیوں میں بھی غلام بنائے گئے، بلکہ آج تک بنائے جا رہے ہیں۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سے نہیں تھے جن کے نزدیک کوئی غیر قوم مقہور و ذلیل ہوتی ہے۔ آپ کے نزدیک سب قومیں یکساں طور پر خدا تعالیٰ کی مخلوق تھیں۔ آپ کو یونانیوں اور حبشیوں سے بھی ویسا ہی پیار تھا جیسے عربوں سے، کوئی فرق نہیں تھا۔ عرب بھی ویسے تھے، اسی طرح پیارے تھے، اگر آپ کو افریقی بھی اسی طرح پیارے تھے جیسے عرب پیارے تھے، جیسے یونانی پیارے تھے۔ یہی محبت ہی جس نے ان غیر قوموں کے دلوں میں آپ کا وہ عشق پیدا کر دیا تھا جس کو عرب کے بھی بہت سے لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے۔ ان لوگوں کے دلوں میں آپ کی اسی محبت کی وجہ سے ان لوگوں کے دلوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عشق پیدا ہو گیا تھا، جس کو ان لوگوں کو، جن کو فراست نہیں تھی، جن کو ادراک نہیں تھا اس محبت کا، جن کو وفا اور محبت کے اسرار و رموز کا پتہ نہیں تھا، ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کس طرح ہو رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، پھر عرب قوم میں پیدا ہوئے، اور عربوں سے بھی قریش کے قبیلہ میں پیدا ہوئے، جو دوسری عرب قوموں کو بھی حقیر اور ذلیل سمجھتا تھا۔ سب سے اچھا قبیلہ تھا آپ کو حبشیوں سے کیا جوڑ تھا؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قوم یا قبیلے کو محبت ہونی چاہیے تھی تو بنو ہاشم کو ہونی چاہیے تھی، آپ سے کسی کو محبت ہونی چاہیے تھی تو قریش کو ہونی چاہیے تھی، یا پھر عرب کے لوگوں کو ہونی چاہیے تھی کہ وہ آپ کے ہم قوم تھے، اس لیے ان لوگوں کو بھی آپ سے محبت ہونی چاہیے تھی۔ غیر قوموں کے دلوں میں جن کی حکومتوں کو آپ کے لشکروں نے پامال کر دیا تھا، جن کے قومی سرداری کو اسلامی سلطنت نے تباہ کر کے رکھ دیا تھا، محبت ہو ہی کیسے سکتی تھی؟ غیر قوم میں جنگیں ہوئیں، ان کو شکست ہوئی اور ختم ہو گئی ان کی حکومتیں، لیکن اس کے باوجود ان میں ایک محبت پیدا ہو گئی آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ وہ کس طرح پیدا ہو سکتی تھی؟ انہیں تو آپ سے دشمنی ہونی چاہیے تھی، لیکن واقعات کیا ہیں؟ اس کے لیے ہم پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کی قوم کی اس محبت کا جائزہ لیتے ہیں جو اسے اپنے آقا کے ساتھ تھی۔ جب آپ پکڑے گئے، یعنی حضرت مسیح جو علیہ السلام جب پکڑے گئے اور آپ کے خاص حواری پطرس کو، جسے آپ نے اپنے بعد خلیفہ بھی مقرر کیا تھا، پولیس نے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی اس کے ساتھ ہو۔ پولیس کو شک گزرا کہ یقیناً تم اس کے پیچھے آ رہے ہو تو اس کے ساتھ ہو۔ تو اس نے فوراً کہا کہ میں اس کا مرید نہیں ہوں، ڈر گیا، میں تو اس پر لعنت بھیجتا ہوں۔ نہ صرف انکار کر دیا بلکہ لعنت بھی بھیج دی۔ اس میں
اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ علیہ السلام کے حواری آپ سے محبت ضرور کرتے تھے ایسے جو حضرت عیسیٰ کے حواری تھے اور آپ سے محبت بھی کرتے تھے۔ بعد میں پطرس بھی روما میں صلیب پر لٹکایا گیا اور اس نے بڑی دلیری کے ساتھ موت کو قبول کیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کی محبت اور اطاعت سے انکار نہیں کیا۔ لیکن جب حضرت مسیح علیہ السلام کو صلیب پر لٹکایا گیا تو اس وقت اس کا ایمان پختہ نہیں تھا، اس وقت وہ 2-4 تھپڑوں سے ڈر گیا، مگر بعد میں اس نے صلیب کو بھی نہایت خوشی سے قبول کیا۔ بہرحال یہ ایک نظارہ تھا اس محبت کا جو مسیح علیہ السلام سے آپ کی قوم کو تھی۔ اب آپ کی قوم کے مقابلے میں ہم ان غلاموں کو دیکھتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور پھر وہیں ہو کر رہ گئے۔ بلال جو حبشی غلام تھے، اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبت تھی، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا بلال پر کیا اثر تھا۔ بعض لوگوں کو ظاہری طور پر اپنے محبوب سے گہری محبت ہوتی ہے، لیکن حقیقتاً ان کی محبت ایک دائرے کے اندر محدود ہوتی ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے، جس کے حبشی غلام ہونے کی وجہ سے قریش ہی نہیں بلکہ سارے عرب نفرت کا اظہار کرتے تھے، جس محبت کا اظہار کیا، آیا وہ ایک عام رواداری کی روح کی وجہ سے تھا؟ یہ رواداری تھی کہ محبت کرنی ہے، دل رکھنا ہے اس کا، اس لیے تھا؟ یہ حقیقی محبت کا مظاہرہ تھا؟ دکھاوے کی محبت تھی؟ یہ حقیقی محبت تھی؟ اس کا جائزہ بلال ہی لے سکتے ہیں، ہم نہیں لے سکتے۔ اگر جائزہ لینا ہے تو پھر جانا پڑے گا حضرت بلال کے پاس، کیونکہ وہی صحیح جائزہ لے سکتے ہیں۔ اس واقعے پر 1300 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، ہم اس کا جائزہ کیا لے سکتے ہیں؟ دیکھنا یہ ہے کہ بلال نے آپ کی محبت کے اظہار کو کیا سمجھا۔ حقیقی محبت تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلال سے، انہوں نے کیا سمجھا؟ یہاں یہ سوال نہیں ہے کہ میں نے کیا سمجھا، یہاں یہ سوال نہیں ہے کہ ہم سے پہلی صدی کے لوگوں نے کیا سمجھا، یہاں یہ سوال نہیں کہ اس سے پہلی صدی کے لوگوں نے کیا سمجھا، یہاں یہ سوال بھی نہیں کہ خود صحابہ نے کیا سمجھا، بلکہ سوال یہ ہے کہ یہی چھوٹا سا فکرہ، دیکھنے والی بات یہ ہے، ان باتوں کو چھوڑو کہ دوسروں نے کیا سمجھا، بلکہ آنسلوں کے زمانے کے لوگوں نے بھی کیا سمجھا، صحابہ نے۔ دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ بلال نے کیا سمجھا، اور اس کو دیکھنے کے لیے ایک چھوٹا سا یہی فکرہ ہے جو آنسلوں نے فرمایا، جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ تم اسد ہو کہنے پر ہنستے ہو۔ لوگوں کو کہا آپ نے، حالانکہ اس کی اذان سن کر خدا تعالیٰ بھی عرش پر خوش ہوتا ہے۔ وہ تمہارے اشدوں سے اس کے اسدوں کی زیادہ قدر کرتا ہے۔ یہ صرف دلجوئی اور دفع الوقتی کے لیے تھا یا گہری محبت کی بنا پہ تھا؟ یا وقتی طور پر اس بات کو ٹالنے کے لیے کوئی بات کی تھی آپ نے، یا یہ گہری محبت کی بنا پہ بات کی تھی آپ نے، جو کہا تھا کہ اشدوں سے زیادہ اسدوں پسند ہے اللہ کو؟ دیکھنا یہ ہے کہ اس فکرے سے بلال نے کیا سمجھا۔ بلال نے اس فکرے سے یہ نتیجہ نکالا کہ آپ کے دل میں خواہ میں غیر قوم کا ہوں اور ایسی قوم کا ہوں جو انسانیت کے دائرے سے باہر سمجھی جاتی ہے اور غلام بنائی جاتی ہے، محبت اور عشق ہے۔ بلال نے یہ سمجھا غیر قوم کا ہونے کے باوجود اور ایسی قوم کا ہونے کے باوجود جس کو غلام بنایا جاتا ہے، مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی اور عشق کیا۔ ہم اس واقعے سے کچھ عرصہ پیچھے چلتے ہیں۔ یہی شخص جو کہتا ہے کہ مماتی للہ رب العالمین، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، مماتی للہ رب العالمین، کہ میری موت بھی اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ فوت ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، نئی حکومتیں بن جاتی ہیں، نئے افراد آگے آ جاتے ہیں اور نئے تغیرات پیدا ہو جاتے ہیں۔
زمانہ گزر گیا، نئی حکومتیں بھی آ گئیں، بہت ساری تبدیلیاں پیدا ہو گئیں. بعض صحابہ عرب سے سینکڑوں میل باہر نکل جاتے ہیں. انہی صحابہ میں بلال بھی تھے. یہ شب تبدیلیاں جو آئیں آن علیہ وسلم کی وفات کے بعد، وہ شام چلے جاتے ہیں اور دمشق جا پہنچتے ہیں. ایک دن کچھ لوگ اکٹھے ہوئے دمشق میں، حضرت بلال تھے وہاں، لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بلال اذان دیا کرتا تھا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بلال پھر اذان دے. انہوں نے بلال سے کہا، بلال نے انکار کر دیا، نہیں میں اذان نہیں اب دے سکتا. بلال نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اذان نہیں دوں گا، کیونکہ جب بھی میں اذان دینے کا ارادہ کرتا ہوں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک میرے سامنے آ جاتا ہے، میری جذباتی کیفیت ہو جاتی ہے، اس لیے میں اذان نہیں دے سکتا. میری برداشت سے یہ بات باہر ہو جاتی ہے. حضرت عمر بھی ان دنوں دمشق میں آئے ہوئے تھے، اتفاق سے ان کا بھی دورہ تھا. لوگوں نے حضرت عمر سے عرض کیا کہ آپ بلال سے کہیے کہ اذان دے. ہم میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور ہمارے کان ترس رہے ہیں کہ ہم بلال کی اذان سنیں. وہ زمانہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہمارے سامنے آتا ہے، ہمارے تصورات میں حضرت بلال کی اذانیں آتی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ حقیقت میں بھی ایک دفعہ اذان سنیں بلال کی، وہ زمانہ ہمارے سامنے اچھی طرح گھوم جائے. اور ہم میں وہ بھی ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں دیکھا، صرف باتیں سنی ہیں. ایسے لوگ بھی تھے وہاں موجود. ان کے دل خواہش رکھتے ہیں کہ اس شخص کی اذان سن لیں جس کی اذان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا کرتے تھے اور آپ کو پسند بھی تھی. حضرت عمر نے بلال کو بلایا اور فرمایا، لوگوں کی خواہش ہے کہ آپ اذان دیں. آپ نے فرمایا، آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ کی خواہش ہے تو میں اذان دے دیتا ہوں، لیکن میرا دل برداشت نہیں کر سکتا، یہ بتا دوں میں. حضرت بلال کھڑے ہو جاتے ہیں اور بلند آواز سے اسی رنگ میں اذان دیتے ہیں جس رنگ میں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اذان دیا کرتے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کو یاد کر کے آپ کے صحابہ جو عرب کے باشندے تھے یہ اذان سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور بعض کی چیخیں بھی نکل گئیں. بس بلال اذان دیتے چلے جاتے ہیں اور سننے والوں کے دلوں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو یاد کر کے رقت طاری ہو جاتی ہے. لیکن حضرت بلال جو حبشی تھے، جن سے عربوں نے خدمتیں لیں، جنہیں عربوں سے کوئی خونی رشتہ نہیں تھا اور نہ بھائی چارے کا تعلق تھا، ہم نے دیکھنا ہے کہ خود ان کے دل پر کیا اثر ہوا. یہ تو اثر ہوا نا ان عربوں کا جو آن وسلم کے زمانے کے تھے، ان کو زمانہ یاد آ گیا. جو نہیں تھے اس زمانے کے عرب، ان کو بھی وہ باتیں یاد آ گئیں، رقت طاری ہو گئی، یا ایک دوسرے کو دیکھ کے رقت طاری ہوئی. لیکن حضرت بلال جو عرب بھی نہیں تھے، غلام بھی تھے، ان کو اس اذان سے کا کیا اثر ہوا. کہتے ہیں کہ وہ اذان ختم کرتے ہیں، حضرت بلال جب اذان ختم کرتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں، یہ اثر ہوتا ہے، اور چند منٹ بعد فوت ہو جاتے ہیں. یہ گواہی تھی غیر قوموں کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعویٰ پر کہ میرے نزدیک عرب اور غیر عرب میں کوئی فرق نہیں. یہ سب سے بڑی گواہی ہے. یہ محبت اور عشق جو غیر عرب قوموں نے آپ کے لیے دکھایا، یہ ہے وہ سچی گواہی، عملی گواہی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ عرب اور غیر عرب میں کوئی فرق نہیں، تو یہ ہے اس کا اظہار. یہ گواہی تھی غیر قوموں کی جنہوں نے آپ کی محبت بھری آواز کو سنا اور اس کا اثر جو انہوں نے دیکھا، اس نے اسے یقین کروا دیا کہ ان کی اپنی قوم ان سے وہ محبت نہیں کر سکتی
جو محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کرتے تھے. یہ تھے ہمارے سیدنا بلال، جنہوں نے اپنے آقا و مطاع سے عشق و وفا کے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپنے دل میں بٹھانے اور پھر اس کے عملی اظہار کے وہ نمونے قائم کیے جو ہمارے لیے اسوہ ہیں، ہمارے لیے پاک نمونہ ہے. اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی اپنے اس غلام سے محبت و شفقت کی وہ داستانیں ہیں جن کی نظیر ہمیں دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آ سکتی. اور یہی وہ چیز ہے جو آج بھی محبت اور پیار کی فضاؤں کو پیدا کر سکتی ہے، بھائی چارے کو پیدا کر سکتی ہے اور غلامی کی زنجیروں کو توڑ سکتی ہے. بس آج بھی ہماری نجات اسی میں ہے کہ توحید کے قیام اور عشق رسول عربی کے ان نمونوں پر قائم ہوں. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. حضرت بلال کا ذکر آج یہاں ختم ہوتا ہے. اس وقت میں چند جنازوں کے وفات یافتگان کی کا بھی ذکر کروں گا، ان کا جنازہ پڑھاؤں گا. پہلا ان میں سے ذکر ہے مولانا طالب یعقوب صاحب ابن محترم طیب یعقوب صاحب، وہ الگ سلسلہ ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو کا. ان کی 8 ستمبر کو 63 سال کی عمر میں وفات ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. بچپن سے ہی ان کی طبیعت مذہب کی طرف مائل تھی. ٹرینیڈاڈ کے رہنے والے تھے. یہ چھوٹی عمر سے ہی پنجگانہ نماز، تلاوت قرآن اور اسلامی کتب مطالعہ کے شوقین تھے. ابتدائی تعلیم کے بعد ان کو برٹش انشورنس میں ملازمت مل گئی، لیکن او لیول کرنے کے بعد 13 جنوری 1979 کو آپ نے زندگی وقف کی اور جامعہ احمدیہ روا میں داخلہ لیا، جہاں سے آپ نے 1989 میں شاہد کی ڈگری حاصل کی. 1987 میں آپ کی شادی مکرمہ شاہد ساجدہ شاہین صاحبہ بنت مرزا منور احمد صاحب درویش اور سابق نائب ناظر اعلیٰ قادیان سے ہوئی. ان کی اہلیہ حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی حضرت بھائی مرزا برکت علی صاحب کی پوتی ہیں. ان کی پہلی تقرری جامعہ سے فارغت کے بعد ظاہر افریقہ میں ہوئی. وہاں 1989 سے 1992 تک تقریباً 3 سال خدمت کی توفیق پائی. پھر گیانا جماعت میں 1993 سے 1997 تک مشنری کے طور پر خدمت کا موقع ملا. پھر وہاں سے آپ کا تقرر گھانا کی ریجن کوفریڈوا اور کماسی میں ہوا، 2 مختلف جگہوں پر. 1997 سے 2004 تک خدمت کی توفیق پائی وہاں. یہاں آپ شدید بیمار ہو گئے اور صحت یاب ہونے پر آپ کا تقرر ٹرینیڈاڈ میں ہوا، جہاں آپ فری پورٹ کی جماعت میں آخر دم تک خدمت بجا لاتے رہے. دنیا کے مختلف ممالک میں نہایت اخلاص کے ساتھ خدمت کرنے کے علاوہ اپنے علم اور تجربہ سے اسلامی تعلیم لوگوں پہ بانٹتے رہے. جماعت کے ہر فرد کے ساتھ آپ کا ذاتی رابطہ ہوتا تھا جہاں بھی گئے، اور جماعتی افراد ان سے خاص محبت کا تعلق رکھتے تھے، یہ ان سے محبت کا تعلق رکھتے تھے. گزشتہ کئی سال سے ان کو گردے کی تکلیف تھی. ڈائلسس کی وجہ سے ہفتے میں 3 مرتبہ ٹریٹمنٹ کے لیے ہسپتال جانا پڑتا تھا، لیکن آپ نے جماعتی پروگراموں میں کوئی روک نہیں آنے دی. نہایت متقی تھے، عاجز تھے، منکسر المزاج تھے، نرم خو تھے، صابر تھے، اطاعت گزار تھے، حلیم طبع شخصیت کے مالک تھے. ہر ایک کو ہمیشہ مسکراتے ہوئے ملتے. نمازوں کے علاوہ باقاعدگی سے نماز تہجد، قرآن کریم کی تلاوت، رات سونے سے پہلے 8 رکعت نفل پڑھنا آپ کا معمول تھا. جماعتی روایات کی سختی سے پابندی کرتے تھے. اپنی فیملی کو بھی ان سب نیکیوں کی تلقین کرتے تھے. اپنے خاندان میں بہت ہر دل عزیز تھے. پسماندگان میں ان کی اہلیہ کے علاوہ ایک بیٹا ناصر یعقوب اور 2 بیٹیاں امینہ یعقوب اور عدیلہ یعقوب شامل ہیں. 2 بھائی بھی ہیں آپ کے، 3 بہنیں ہیں. وہ کچھ وہاں ہیں ٹرینیڈاڈ میں، کچھ آسٹریلیا میں بھائی بہن ہیں. ان کی ایک بھابھی ہیں ہیلن یعقوب. وہ کہتی ہیں
کہ میں نے 30 سال قبل بیعت کی تھی، اور مولانا صاحب ٹرینیڈاد تشریف لائے تو مجھے ہر وقت بڑے پیار سے دین کی نئی نئی باتیں سکھاتے، اور اس کی وجہ سے میرا دین کو سیکھنے کا جذبہ زیادہ پیدا ہوا، بہت خوش ہوتے تھے اس پہ. اور یہی وجہ ہے ان کا اس رویہ کا، طالب یعقوب صاحب کا، کہ میرے بیٹے طیب یعقوب نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے مربی بننے کی نیت کی ہے، اور اب جامعہ احمدیہ کینیڈا کے دوسرے سال میں تعلیم حاصل کر رہا ہے. پھر وہاں ایک احمدی ڈاکٹر تھیں جہاں بھی بیمار تھے، وہ کہتی ہیں کہ بہت اعلیٰ اخلاق کے تھے مالک، اور ہر ڈاکٹر اور نرس جو ہے جنہوں نے ان کا علاج کیا وہ ان کے اخلاق سے بڑا متاثر تھا. مریض سے کہیں بیٹھے ہوتے، اگر جگہ اسپتال میں کم ہے اور کوئی آ گیا تو خود کھڑے ہو جاتے اور دوسروں کو جگہ دیتے. مریضوں کے لیے بھی، ڈاکٹروں کے لیے بھی ایک نمونہ تھے، لوگوں کے لیے بھی ایک نمونہ تھے. مشنری انچارج صاحب ٹرینیڈاد اور ٹوباگو لکھتے ہیں کہ حقیقی رنگ میں ایک مربی اور مبلغ کی خصوصیات اور خصائل کو اپنائے ہوئے تھے. خلافت کی اطاعت میں آپ ہمیشہ آگے آگے رہتے تھے، اپنے نگرانوں کی ہر بات مانتے، اور جو کام آپ کو سپرد کیا جاتا ہے اسے بھرپور طور پر انجام دینے کی پوری کوشش کرتے. آپ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح علیہ السلام سے بے انتہا محبت کرتے تھے. قرآن کریم کی تلاوت اور نماز تہجد کی ادائیگی میں باقاعدہ تھے. قاصد الرائش صاحب ہیں مربی سلسلہ وہاں ٹرینیڈاد کے، یہ کہتے ہیں میری پوسٹنگ ہوئی ٹرینیڈاد. اس وقت مولانا صاحب کی صحت کمزور تھی اور عمر بھی بڑی ہے، نوجوان ہے، ابھی فارغ ہو گئے ہیں 2-3 سال پہلے کینیڈا جامعہ سے. تو کہتے ہیں کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ مولانا صاحب 50 منٹ کا سفر طے کر کے اپنے اہلیہ اور بیٹے کے ساتھ مجھے ملنے کے لیے تشریف لائے، اور بڑی شفقت کا سلوک فرمایا. اور پھر ہر تیسرے دن دوسرے دن میسج کر کے یا کال کر کے حال معلوم کر لیا کرتے تھے کہ نئے نئے آئے ہو، تمہاری ضروریات بھی ہوں گی، اور پھر نصیحتیں بھی کرتے ہوں گے، سمجھاتے بھی ہوں گے. ہر بڑے چھوٹے سے پیار اور محبت سے پیش آتے تھے. ہمیشہ خلافت کے سے تعلق رکھنے کی تلقین کرتے، اور دعا کرنے کی، خلیفہ کے لیے دعا کرنے کی تلقین کرتے. ان کی بیٹی نے بھی لکھا ہے کہ مجھے ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ امتحانوں سے پہلے بھی اور ہمیشہ ہر کام کے لیے خلیفہ وقت کو لکھو، دعا کے لیے کہو. وہاں ایک احمدی ہیں منیر ابراہیم، کہتے ہیں کہ جب ہم تبلیغ کے لیے کسی جگہ جاتے تو مولانا ہمیشہ حاضر ہوتے تھے، اور کہتے تھے کہ تبلیغ کے لیے بانٹ لیتے تھے. کسی کے تم کہتے کہ تم شمال میں جاؤ، میں جنوب میں جاتا ہوں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں احمدیت کا پیغام پہنچے. اور ہمیشہ مسکراتے رہتے. ان کے ساتھ کام کرنے والے اور مربیان بھی ہیں، نوجوان اور دوسرے لوگ بھی. انہوں نے بھی یہی بتایا کہ جماعت کی ترقی کے لیے اور تبلیغ کے لیے چھوٹا سا کام بھی کوئی کرتا تو بہت خوش ہوتے اور بڑی حوصلہ افزائی کرتے اس کی. اور یہ تو ہر ایک نے لکھا ہے کہ ہر مسکراتے رہتے تھے، صلح جو تھے. زمانہ طالب علم میں بھی اگر دوستوں میں کوئی ناراضگی ہو جاتی تو ہمیشہ صلح کرواتے، اور یہ کہتے کہ احمدی ہیں اور کسی بھائی کے لیے دل میں رنجش نہیں ہونی چاہیے. میں نے بھی ہمیشہ انہیں مسکراتے دیکھا ہے. خلافت سے بھی بے انتہا وفا کا تعلق تھا، اور جیسے میں نے بتایا ان کے بچے بھی یہی بتاتے ہیں کہ ہمیں بھی یہی کہتے تھے، خلافت سے تعلق رکھو اور خط لکھتے رہا کرو. ایک نوم بھائی ناریش صاحب کہتے ہیں کہ مختلف غیر احمدی مسجدوں میں جا کر حقیقی اسلام کی تلاش کیا کرتا تھا. جب میں مولانا طالب سے ملا تو اسی وقت دلیلیں سننے سے پہلے میرے ذہن پر ایک بہت اچھا اثر پڑنا شروع ہو گیا، اور اسی وجہ سے پھر انہوں نے بیعت بھی کر لی. بہرحال طالب یعقوب صاحب نے وقف کو بھی کامل شرح صدر کے ساتھ نبھایا، اور کوئی عذر نہیں بھی کیا. یہی کہتے تھے کہ خلیفہ کو جہاں بھی لگائیں کام کرنا ہے، اور کہیں اگر کہیں گے مجھے کہ پاکستان میں رہو، پاکستان میں پوسٹنگ ہوتی ہے تو پھر اپنے ملک واپس نہیں جانا، تو اس کے لیے بھی تیار ہوں.
اور پھر عملی طور پر اس تیاری کے لیے جو پاکستان کے عرصے میں یہ پنجابی بھی سیکھنے کی کوشش کرتے رہے کہ اگر یہاں لگا دیا تو پنجابی لوگوں سے بھی واسطہ پڑ سکتا ہے، تو پنجابی سیکھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند کرے، ان کے بیوی بچوں کی حفاظت فرمائے اور ان کو یہ نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا جنازہ ہے مکرم انجینئر افتخار علی قریشی صاحب کا، جو سابق وکیل المال ثالث بھی تھے اور نائب صدر مجلس تحریک جدید بھی تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی لمبی عمر عطا فرمائی۔ 3 جون کو یہ 99 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ افتخار علی صاحب کے والد کا نام ممتاز علی قریشی صاحب تھا۔ یہ پیشہ کے لحاظ سے ویٹنری ڈاکٹر تھے۔ افتخار علی صاحب میرٹھ انڈیا میں پیدا ہوئے تھے اور اپنی سیکنڈری اور ہائر ایجوکیشن میرٹھ میں ہی حاصل کی۔ پھر تھامسن انجینئرنگ کالج روڑکی، جو اب یونیورسٹی بن گئی ہے، اس میں داخلہ لیا، جہاں سے آپ نے 1944 کو سول انجینئرنگ میں گریجویشن مکمل کی۔ دور طالب علم میں ہی جماعت احمدیہ میں داخل ہونے کی توفیق ملی۔ آپ کے والد اس وقت احمدی نہیں تھے، تاہم افتخار قریشی صاحب نے خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ کر کے تحقیق کے بعد قبول احمدیت کا شرف حاصل کیا، اور آپ تک احمدیت کا پیغام آپ کے پھوپھا مختار قریشی صاحب کے ذریعے پہنچا، اور ان کے والد جو تھے پھوپھا کے منشی فیاض علی صاحب، ان کے ذریعے تھے۔ اچھا، افتخار قریشی صاحب اپنے تایا تراب علی صاحب کے پاس رہتے تھے زیادہ تر تعلیم کے سلسلے میں۔ تراب علی صاحب بھی احمدی نہیں تھے، لیکن افتخار علی صاحب کے پھوپھا مختار قریشی صاحب اپنے والد کے ساتھ اکثر قصبہ سرابہ سے میرٹھ میں افتخار علی صاحب کے تایا کے پاس آتے رہتے تھے۔ قریشی افتخار علی صاحب کو ان بزرگوں کے ذریعے احمدیت کا لٹریچر مل جاتا تھا، اور دہلی کی جماعت بھی چھوٹے چھوٹے پمفلٹ شائع کرتی رہتی تھی۔ یہ پمفلٹس بھی افتخار علی صاحب کے مطالعے کے لیے مل جاتے۔ افتخار علی صاحب یہ تمام لٹریچر دوران سفر پڑھ لیتے اور پھر اپنے والد صاحب کو جا کر دے دیتے۔ افتخار صاحب نے جب تھامسن کالج میں داخلہ لیا تو آپ کے پھوپھا مختار قریشی صاحب نے انہیں باقاعدہ تفصیلی خطوط کے ذریعے احمدیت کا پیغام دینا شروع کر دیا۔ افتخار علی صاحب بھی ان کا تفصیلی جواب دیتے۔ اس زمانے میں بھی آپ کو تہجد پڑھنے اور خوب دعائیں کرنے کا موقع ملا، لیکن دل میں بے چینی اور گھبراہٹ تھی۔ اس کیفیت کا اظہار انہوں نے ایک دفعہ خلیفہ مسیح ثانی سے کیا اور کچھ سوال پوچھے۔ حضور نے جواب میں تعریف فرمایا کہ آپ کے سوال مختصر ہیں مگر جامع ہیں، ان کا جواب خط کی شکل میں دینا مشکل ہے، آپ میری فلاں کتاب کا مطالعہ کر لیں۔ افتخار علی صاحب نے یہ کتاب اپنے پھوپھا مختار صاحب سے حاصل کی، مطالعہ شروع کیا، اور جوں آپ کتاب پڑھتے گئے آپ کو سوالوں کے جواب ملتے گئے۔ چنانچہ نومبر 1941 میں آپ نے بذریعہ خط تحریری بیعت کر لی۔ 1942 میں قادیان جلسے میں تشریف لائے اور قادیان کے ماحول کو دیکھ کر بڑے متاثر ہوئے۔ خلیفہ مسیح ثانی کی تقاریر کو بھی آپ نے بڑے غور سے سنا اور وہاں پھر بیعت کی، اور اس طرح پھر دستی بیعت کی توفیق ملی ان کو۔ ہر سال جلسہ سالانہ قادیان پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ خلیفہ مسیح ثانی سے ملاقات کا بھی موقع ملتا، جو سوال ان کے ذہن میں ہوتے ان کی حضور کی خدمت میں رکھتے، جواب حاصل کرتے، ایمان و ایقان سے جھولیاں بھر کے واپس لوٹتے۔ انڈیا میں ہی گورنمنٹ سروس شروع کر دی تھی آپ نے، قیام پاکستان تک وہاں آپ کام کرتے رہے۔ 1951 میں ہجرت کی، پاکستان میں محکمہ آبپاشی اور توانائی میں ملازمت کی۔ گورنمنٹ سروس کے دوران کئی شہروں میں ٹرانسفر ہوئے، بڑی دیانتداری سے انہوں نے کام کیا۔ جونیئر انجینئر سے ترقی کرتے ہوئے آپ چیف انجینئر تک بن گئے، بلکہ ایک موقع پر کچھ عرصہ گورنمنٹ پنجاب کا سیکرٹری بھی بنایا گیا، آبپاشی اور توانائی کے سیکرٹری تک تو ترقی کی آپ نے۔ بہت باعزت اور قابل عہدوں پر اپنے وطن پاکستان کی خدمت کرنے کی آپ کو توفیق ملی۔ 1983 میں ریٹائر ہوئے، اس کے بعد انہوں نے وقف بھی کیا، لیکن اس سے پہلے 1980 میں جب حضرت خلیفہ مسیح ثالث نے دورہ اسپین مکمل فرمانے کے بعد واپس روا تشریف لا کر انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف احمدی آرکیٹیکٹس اور انجینئرس کا قیام کیا،
تو افتخار علی قریشی صاحب کو اس کا پہلا چیئرمین مقرر فرمایا، اور اس وقت یہ چیف انجینئر کے عہدے پر تھے. پھر بعد میں ریٹائرمنٹ ہو گئے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے اپنی زندگی وقف کرنے کے لیے پیش کی. خلیفۃ مسیح ثالث نے وقف قبول فرمایا، اور 1983 میں ان کو وکیل المال ثالث تحریک جدید کی ذمہ داری ادا ہوئی. اور 1980 سے لے کے جب مقرر کیا تھا، پہلے نامزدگی تھی، پھر باقاعدہ منتخب ہوتے رہے، اور تقریباً اس کے بعد تقریباً 25 سال تک مسلسل آپ ایسوسیشن کے صدر، مرکزی چیئرمین رہے. اور سوری مسیح رابع کے زمانے میں بھی ان کو کافی کام کی توفیق ملی. بھی اترہم کوارٹرز کی تعمیر، جماعتی بلڈنگز ربا میں بنانے کے لیے موقع ملا. اس کے ادارہ تعمیرات کے نگران بھی آپ تھے. پروجیکٹس کی مختلف پروجیکٹ جو تھے اس کے جو چیئرمین بنائے گئے، فضل عمر ہسپتال، جامعہ احمدیہ، خلافت لائبریری وغیرہ. اسی طرح ڈائریکٹر فضل عمر فاؤنڈیشن کے طور پر خدمت کی توفیق ملی. 2007 میں ان کو میں نے نائب صدر مجلس تحریک جدید مقرر کیا. بڑی ایمانداری، لگن اور محنت سے خدمت کرنے والے تھے. 4 خلفاء کا زمانہ انہوں نے دیکھا، اور ہمیشہ ہر جگہ اطاعت اور محبت کرنے والے پائے گئے. خاموش طبع تھے، ہمیشہ کام سے کام رکھتے تھے. بطور وقفی زندگی بھی ان کو 37 سال خدمت کی توفیق ملی. بڑے میرے نفس ہو کر کام کرنے والے تھے. میں نے ان سے کام بھی کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں نے عطا فرمائی. ایک بیٹا آرکیٹیکٹ ہے اور ایک بیٹی لیڈ ڈاکٹر ہے. اللہ تعالیٰ ان سے بھی رحم اور مغفرت مسلوک فرمائے، اور ان کی اولاد کو بھی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسرا جنازہ ہے رضیہ سلطانہ صاحبہ کا، جو مولوی حکیم خورشید احمد صاحب کی اہلیہ تھیں. 81 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی. مرحومہ شیخ اللہ بخش صاحب صحابی حضرت مسیح علیہ السلام کی بیٹی تھیں. جوانی کی عمر سے ہی نماز روزے کی سختی سے پابند تھیں. ساری زندگی سادگی اور عاجزی سے گزاری. بہت مہمان نواز تھیں. آپ کے میاں محترم حکیم مولوی خورشید احمد صاحب صدر عمومی کی حیثیت سے خدمت پہ لا رہے تھے. اس دوران آپ کے گھر اجلاسات، میٹنگ وغیرہ ہوتی تھیں. ان کی مہمان نوازی کیا کرتی تھی لوگوں کی. مگر مولوی صاحب کو 1984 میں 2.5 سال تک اسیر رائے مولا رہنے کا بھی سعادت حاصل ہوئی. یہ وقت بھی آپ نے بڑے اپنے خاوند کے پیچھے انتہائی صبر اور ہمت سے گزارا. اور اس نہ صرف یہ بلکہ روزانہ کئی افراد کا کھانا تیار کر کے جیل بھجوایا کرتی تھیں، اور بڑی خاموشی سے نیکی کام کیا کرتی تھی. کئی غریب بچوں کی شادیاں کیں، کئی غریب بچوں کی پرورش کی. اپنے پرائے سب اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ بہت پیار کرنے والی شخصیت تھیں. مرحومہ موسیہ تھیں. پسماندگان میں ان کی ایک بیٹی شامل ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے. اگلا جنازہ ہے مکرم محمد طاہر احمد صاحب ابن محمد منصور احمد صاحب، نائب ناظر بیت المال قادیان کا. یہ 28 مئی کو بعرضہ جگر کینسر 57 سال کی عمر میں نور ہسپتال قادیان میں وفات پا گئے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مرحوم حیدرآباد کے رہنے والے تھے. جامعہ احمدیہ قادیان سے فارغ تحصیل ہونے کے بعد ستمبر 1989 سے تادم آخر مئی 1920 تک 31 سال مختلف اداروں میں خدمت بجا لاتے رہے. تمام عرصہ شعبہ مال میں خدمت کا موقع ملتا رہا. بیت المال آمد میں 7 سال، نظامت مال وقف جدید میں 9 سال، انسپکٹر بیت المال اور پھر نائب ناظم مال وقف جدید 3 سال، ناظم مال وقف جدید 8 سال، اور نائب ناظر بیت المال 2 سال خدمت کی توفیق ملی. نہایت مخلص، سادہ مزاج، مل نثار، ہمدردی کا جذبہ رکھنے والے خادم سلسلہ تھے. اور طول و عرض میں ہندوستان کے دورے کیے، مالی نظام سے لوگوں کو آگاہی دی اور ان کو شامل کیا. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان دوروں کی وجہ سے، ان کی کوششوں کی وجہ سے وقف جدید کے مالی بجٹ میں بھی بہت اضافہ ہوا.
مرحوم موسی تھے۔ پسماندگان میں ضعیف والدین کے علاوہ اہلیہ اور 2 بیٹے شامل ہیں۔ مرحوم مولانا محمد کریم شاہد صاحب صدر قضاء بورڈ قادیان کے بڑے داماد تھے اور انعام غوری صاحب ناظر اعلیٰ قادیان کے ماموزاد بھائی تھے۔ ان کے ایک بھائی ربیع سلسلہ ہیں قادیان میں۔ اللہ تعالیٰ مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، بچوں کی حفاظت فرمائے۔ اگلا جنازہ ہے عزیز وکیل احمد ابن مرزا خلیل احمد بیگ صاحب، استاد انٹرنیشنل جامعہ گھانا کا۔ عقیل احمد پاکستان گیا ہوا تھا، جہاں اسے یوک سیک ٹیومر تشخیص ہوا اور مختصر علالت کے بعد 13 سال کی عمر میں بقضائے الہی وفات پا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بچپن سے ہی باجماعت، نماز کا پابند، اپنے سے چھوٹے بچوں کا خیال رکھنے والا، بہت نیک اور فرمانبردار بچہ تھا۔ مدرسۃ الحفظ گھانا سے 6 پارے حفظ کرنے کی بھی توفیق پائی۔ ان کے پسماندگان میں والدین کے علاوہ 2 بہنیں عزیزہ عدیلہ اور عزیزہ شکیلہ شامل ہیں۔ وقفہ نو ہیں دونوں بچیاں۔ ان کے والد مرزا خلیل بیگ انٹرنیشنل جامعہ احمدیہ گھانا میں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں۔ ایک اور استاد نصیر احمد صاحب گھانا سے لکھتے ہیں، جامعہ کے استاد ہیں، کہ عقیل احمد بہت ہی پیاری اور ہر دل عزیز شخصیت کا مالک تھا۔ اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ بہت ہی معصوم اور فرمانبردار بچہ تھا۔ نماز باجماعت کا عادی اور قرآن کریم سے بے انتہا لگاؤ تھا۔ اپنی روٹین کی پڑھائی کے علاوہ گزشتہ سالوں سے قرآن کریم بھی حفظ کر رہا تھا اور روزانہ نماز مغرب کے بعد کھانا کھا کر مسجد چلا جاتا اور اپنا سبق دہراتا رہتا تھا، اور اسکول کا کام کرنے کے بعد ہمیشہ قرآن شریف کا حصہ کچھ حفظ کر کے پھر سویا کرتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ میں بڑا ہو کے مربی سلسلہ بن کر جماعت کی خدمت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائے، ماں باپ اور بہنوں کو صبر برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل یہاں جنازے حاضر تو آتے نہیں، بہت سارے لوگ درخواست کرتے ہیں جنازہ پڑھانے کی، اس لیے جنازے ان کے نہ جمعے پہ پڑھائے جا سکتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے بہت وقت چاہیے۔ صرف نام ہی پڑھنے شروع ہوں تو کافی وقت لگ جاتا ہے، اس لیے چند لوگوں کے تو میں جنازے پڑھا دیتا ہوں۔ عمومی طور پر باقیوں کی درخواستیں آ جاتی ہیں، لیکن ان کو میں اسی طرح بغیر نام بولے ہی بتا دوں کہ ان جو بھی جنازے یہاں پڑھاتا ہوں میں وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، اور جن لوگوں نے درخواستیں دی ہوئی ہیں کہ جنازے پڑھائے جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو لواحقین کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے اور ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال جمعے کے بعد تمام جنازہ غائب میں پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.